اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ سوالیہ انداز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی اہمیت اور فضیلت بتائی کہ اللہ کے ہاں جو عالم ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو فہم رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلبہ، علم کا حصول جو ہے یہ انسان کے لیے بڑا اہم ہے۔ جیسے ایک دیوار بنائی جائے، اس کو پلستر بھی کر دیا جائے، لیکن اس پر انیمل نہ کیا جائے، ڈسٹیمبر نہ کیا جائے، اس پر پینٹ نہ کیا جائے، وہ دیوار جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں رکھ سکے گی، اور آہستہ آہستہ اس کی جو تھوڑی بہت خوبصورتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن علم سے نابلد ہوتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا سمجھنا اس کو نہیں پتہ، سوچ کا نہیں پتہ، تو وہ آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کیا عجیب نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار بنایا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے عزیز طلبہ، علم کا حصول جو ہے یہ انتہائی ناگزیر ہے۔ انسان کو سمجھنے کے لیے کہ میں کیا ہوں اور میری ویلیو کیا ہے، میری قدر کیا ہے، اپنی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یقین کریں کہ جو بندے علم حاصل نہیں کرتے وہ بے تقیر دنیا سے کوچ کر جاتے۔ ایسے ہی ہے ان کا انداز جیسے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ان پڑھ ہے، جو علم سے فیض یاب نہیں ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ مرتا ہے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن علم والوں کا ذکر بعد میں بھی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے بادشاہ حکمران گزرے ہیں، کتنا کو آپ کو یاد ہوگا، لیکن جن لوگوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے علم بانٹا، جو علم دوست تھے، جنہوں نے لکھا پڑھا، محنت کی، کتابیں قلم بند کی، ان کی بات قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اور اس کو کہتے ہیں مر کر امر ہو جانا، فوت ہوئے لیکن زندہ ہے، اس کو کہتے ہیں زندہ ہے۔ اس لیے علم کا حصول طلبہ بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب جو ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ فریضۃ لازم ہے،
اور آپ کو پتا ہے یہ جو فرض ہوتا ہے نا، فرض جو ہے کبھی ساقط نہیں ہوتا، فرض کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اگر کوئی بندہ اس فرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو مرتے وقت بھی اس فرض کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ۔ یہ ہوتا ہے فرض۔ ہم سمجھتے ہیں گزارا ہو رہا ٹھیک ہے، جس طرح نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں 4 پڑھ لیتا ہوں، ایک بھائیو ایک نماز اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا اس نے۔ جو چیز فرض ہے نا وہ آپ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ فرمایا کہ علم فرض ہے۔ اور کون سا علم فرض ہے؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی کر لے، بعد میں اس کو اپنے باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو تو وہ پڑھا لکھا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میں دنیا میں آ کر میں نے کیا پرفارمنس دینی۔ اصل میں علم کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو ہم دوسرے علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ فنون ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ فنون۔ فن جو ہے سیکھا جاتا ہے، فن سیکھا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے۔ فن تجربے سے آتا ہے، علم مطالعے سے آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل علم ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ جو عالم لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے، یہ انبیاء کرام کی جو علمی خدمات ہیں اس کے وارث ہیں، میراث ہے ان کے پاس۔ اب دیکھیں کہ کس طرح ساتھ اپنے نتھی کر لیا، اٹیچ کیا نا عالم لوگوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شخص جو ہے اس کی جو فضیلت ہے نا، اس کی جو بڑائی ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ ایسے ہے جیسے زندہ شخص کو مردہ شخص پر بڑائی ہوتی ہے۔ اب ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، اس کی حقیقت تو ختم ہو جاتی ہے، زندہ ہی ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم شخص کا مقام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے زندہ کا مقام ہے مردے کے مقام۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعلق بناتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے علم، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے، آبزرویشن میں آیا ہے کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پلاسٹک سیل بھی کروایا ہوا ہے، وہ فائلوں میں بھی موجود ہے، اور بڑی اچھی پرسنٹیج ہے، پتہ کوئی نہیں ہے نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، قرآن مجید کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، زندگی کے دوسرے معاملات کو کیسے چلانا ہے، بڑے چھوٹے کا کیا تعلق ہے، ساتھ والوں کا کیا تعلق ہے، رشتہ داروں کا کیا تعلق ہے، لوگوں کا کیا تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ نفسا نفسی ہے، پڑھے لکھے ہیں لیکن اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ علم جس کی ضرورت ہے انسان کو، انسان کی باڈی کو اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نیچر کا تقاضا ہے بندے کو علم ہو، پتہ آپ کو،
لیکن ہم سستی کر دیتے ہیں اور علم نہیں حاصل۔ اب آپ دیکھیں 10-15 منٹ 20 منٹ اگر کوئی بندہ دینی علم حاصل کرتا ہے نا، تو 1 سال میں اس کے پاس کتنا ہو جائے، 2 سال میں کتنا ہو جائے۔ اسی طرح ایک بندہ ایک آیت کو لیتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کو لیتا ہے، 1 سال میں کتنی آیتیں بن جائیں گی؟ 375 آیتیں بن جائیں گی۔ تو ہماری زندگیاں کتنی ہیں ماشاءاللہ، ہیں یہ نا کوئی 50 کو 60 سال نارملی۔ تو دیکھیے کہ بندہ آغاز کرتے ہیں نا، کچھ عرصہ بعد نظر آنے لگتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے ضدی بن گئے ہیں، ایسے ہٹ درم بن گئے ہیں، اور اپنے آپ کو نکما رکھنے میں ہم اتنے مطمئن ہیں کہ ہم قرآن کو چھوتے تک نہیں۔ اور غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اتنی بڑی کتاب جو ہے لوگوں نے کب بورڈ میں رکھی ہوئی ہے۔ مسلمان ہوتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ قرآن مجید کو سیکھ کر مسلمان ہو۔ ہم لوگ ہمارے کب بورڈ میں پڑے ہوئے ہیں نسخے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے ہمیں قرآن سیکھ۔ عزیز طلبہ، یہ ہے علم۔ علم کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جو ہے وہ بیہیویئر کے ساتھ ہے۔ جو فنون ہے وہ بیہیویئر کو ٹچ نہیں کرتا، آپ کے رویے جو ہے نا ان کو بنانے میں علم کا کردار ہے۔ اب ہم علم نہیں حاصل کرتے، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، جو گفتگو منہ میں آتی ہے کر دیتے ہیں۔ زبان پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، 2 منٹ صبر نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی یا ہاتھ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، یا پاؤں چل رہے ہیں، یا دماغ چل رہا ہے، بس لگے ہوئے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے پلے بھی ہے یا کچھ نہیں۔ تو یہ جو علم ہے نا، علم یہی بندے کو لائن پہ رکھتا ہے، ٹریک پہ رکھتا ہے۔ بھی ذرا بریک پہ پاؤں رکھو، حساب میں رہو، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، پھر وہ اپنے آپ میں نا ذرا حساب میں رکھ کر چلتا ہے، اور پھر اس کی شخصیت بنتی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ سلجھی ہوئی باتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انگزائٹی، ڈپریشن، افسردگی، نفسیاتی مسائل کتنے زیادہ ہیں۔ ذرا سا کسی بندے کو کھنگال کے دیکھیں نا، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو بڑے مسائل ہیں۔ کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ بھی جہالت ہے، اس کی وجہ بھی ناسمجھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے نہیں چاہتے کہ کس لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانیاں عزیز طلبہ ہم نے خود اپنے اوپر وارد کی ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی قرآن مجید کو شروع کر دو پڑھنا، سمجھنا شروع کر دو، شوق رکھو، کتاب سے محبت رکھو، وہی مسائل جو آپ کے پاس پہلے وہ موجود ہوں گے، لیکن آپ ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ایزی ہو جائیں گے، آپ کے اندر سیٹسفیکشن آ جائے گی، اور آپ پورے اعتماد طریقے سے چلیں گے۔ سارے معاملات ہمارے اس وجہ سے ہے کہ جو صحیح نالج ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ہمارا سارا نظام عجیب سا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا مسائل ہے، لیٹنے کے سونے کے مسائل ہیں، منہ ہاتھ دھونے کے مسائل ہیں، پاک صاف رہنے کے مسائل ہیں، اپنی ترتیب کو دینے کے مسائل ہیں، ٹائم ٹیبل بنانے کے مسائل ہیں، وقت کو بے تحاشا ضائع کرنے کے مسائل ہیں۔ کتنے مسائل ہمارے پاس ہیں، وجہ ایک ہے، علمی کمی ہے۔ علمی کمی کی وجہ سے ہزارہا مسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جو بندہ
کوشش کرے گا علم حاصل کرنے کی تو وہ اس کے یہ مسائل چھٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر روشنی نمودار ہونا شروع ہو جائے گی، پھر جلدی اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکے گی، اس کو کوئی بندہ جلدی انڈر پریشر نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی بندہ اپنی زبان سے اتنی جلدی ہائی جیک نہیں کر سکے گا، وہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو جائے۔ یہ جو قرآنک نالج ہے نا عزیز طلبہ، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہے، لنک کہتے ہیں نا، لنک پہ جائیں، اور یہ لنک بنتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ قرآن مجید کے وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس ہستی نے ہمیں بنایا ہے اس کے ساتھ اگر ہم آن لائن ہو جائیں، لائیو ہو جائیں، تو کیا ہمارے تبدیلی نہیں آئے گی؟ کتنا بڑا سہارا ہمیں ملے گا۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، عاجز ہیں، ناچیز ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہماری، لیکن اللہ کے ساتھ لائیو ہونے کی وجہ سے نا ہماری حقیقت بننا شروع ہو جائے۔ اور جس کو اللہ کا سہارا مل گیا اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، ہر قبیلے نے اپنا کڑیل جوان کھڑا کر دیا تھا، جو سب سے طاقتور تھا، بڑے بڑے قد، ننگی تلواروں کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مصمم ارادہ تھا اور بڑا سخت فیصلہ تھا۔ سارے مکے کے جو قبائل ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا تھا کہ آج ختم کر دینا۔ ابھی غور کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے لائیو کنیکشن، یہ ہے ایسوسیشن، یہ ہے تعلق۔ اتنے خطرات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بخیر و عافیت وہاں سے نکالا۔ پھر غار ثور میں دشمن اوپر کھڑا ہے، اوپر نیچے سے نظر آ رہا ہے، ان کی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، مسلح دشمن ہے، اور دو شخصیات موجود ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن وری کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ نکال دیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کیسے بچایا؟ دریا کے راستے بنا دیے، بڑی عافیت سے سارے کراس کر دیے۔ فرعون آیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ عزیز طلبہ، بہت مثالیں ہیں اللہ کے ساتھ لنک کرنے کی۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ لنک کیا ہے ان کی موجیں ہیں، ان کی بہاریں ہیں، ان کو وہ کچھ نظر آنا